السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر بات کریں تو سینٹ انتخابات کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں کافی زیادہ مختلف بیانیہ پایا جا رہا ہے۔ جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون استعفوں کی بات کر رہی ہے، وہیں پر جو ہے زرداری صاحب نے مطالبہ کیا نواز شریف صاحب سے کہ آپ وطن واپس آئیں، اور وطن واپس آئے بغیر آپ اس طریقے سے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے، جس پر کافی زیادہ مریم بی بی غصہ بھی ہوئی اور انہوں نے اپنا جو ہے اوپینین بلکہ اپنا جو ہے اس کے اوپر ریباٹل شیئر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم مولانا صاحب کی بات کریں تو مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے آن اینڈ آف سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی ریسنٹلی وہ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی گفتگو پر کہ یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے۔ ان کے کافی زیادہ سٹیٹمنٹس ایسے آئے جس میں یہ دیکھا گیا کہ سائیڈ لائن ان کو کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر استعفے نہیں دیے گئے تو جو لانگ مارچ ہے اس کا کوئی کیٹیگوریکلی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یعنی ایک طرف جو 10 جماعتیں ہیں وہ استعفوں کی بات کریں، لیکن ایک جماعت استعفے نہ دینے کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا ہے واقعی تو اس کا وہ ڈائریکٹلی یا کلیئر جواب تو نہیں دیتے، لیکن زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹس اور جو ان کی قیادت ہے اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اپنا ایک صوبہ پورا، جبکہ باقی کی جو جماعتیں ہیں ان کا اتنا زیادہ جو ہے سٹیک نہیں ہے ملک میں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تمام تر سیناریو کے اوپر تو زرداری صاحب نے کلیئرلی یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ جو ہے استعفے دے دیتے ہیں تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان صاحب کو اور مضبوط کر دیں گے۔ اس بات سے پھر ایک بار واضح ہو گیا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے، جس طرح انہوں نے سینٹ انتخابات کے لیے کہا تھا کہ وہ گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے آسانیاں زیادہ پیدا نہ ہو سکیں۔ اور فوراً ہم نے یہ بھی دیکھا جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے جو ہے الیکشنز ہوئے تو طلال چودھری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کے درمیان جو ہے کافی ریش سٹیٹمنٹس جو ہیں اس کا جو ہے ہم نے ایکسچینج دیکھا۔ اور اگر ہم اس اوورال سیناریو کو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار جو ہے اپنے ہی ممبرس کو ایک جو ہے نوٹس دیا گیا ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر لیجیے۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنے جو ممبرز ہیں ان سے کہا، ٹیم ممبرز، کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر دیں، 2.5 سال رہ گئے ہیں صرف۔ اوور آل ملک کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ سے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک وقفہ لینا ہے۔ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں آپ سے جانوں گی جو اسٹیٹمنٹ آیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ ذاتی مفادات کی جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ناکام ہوتی ہیں جس طرح پی ڈی ایم۔ آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں؟ آفٹر شارٹ بریک سے انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی ندیم باقی مولوی صاحب کے لیے کہ ذاتی مفاد پر جو مبنی تحریک ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی مفادات پہ سیاست نہیں ہو سکتی، ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جب انسان ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو ذاتی مفادات پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سیاستدان جب تحریک چلاتا ہے تو وہ ایشوز پہ چلاتا ہے، جہاں حکومت کمزور ہوتی ہے تو وہاں سے وہ شروع کرتا ہے اور ان کمزوریوں کو پکڑ کے وہ ایک تحریک بنتی ہے، اور ان کمزوریوں کے اوپر اگر حکومت قابو نہیں پاتی اور اس سے مزید چیزیں بگڑ جاتی ہے تو یہ تحریک جو ہے وہ انقلاب میں بدل جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے تاریخ میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو سیاستدان ہوتا ہے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ ہماری قوم جذباتی قوم ہے۔ ہم ایشوز کے اوپر اس وقت آتے ہیں جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب مہنگائی ہو رہی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، مگر سب اپنے اپنے سیاستدانوں سے عشق کرتے ہیں، محبت نہیں۔ عشق جنون ہوتا ہے، پاگل پن ہوتا ہے، جو انسان کو ہر چیز اچھا نظر آتا ہے۔ تو ہمارے اس ملک کے المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیڈر سے عشق کر رہا ہے، جس کی سزا تمام عوام کو مطلب عوام پریشان ہوتی ہے، میں تو کہوں گا۔ اور پھر تحریک اس وقت بنے گی جب عوام کی یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے ایشوز کو کون لے کے چلے گا۔ اب اس ایشوز کو جینیونلی لے کے اگر چلا جائے تو پھر جب یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے۔ پی ڈی ایم آپ کو یونائٹڈ دکھائی دے رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے اندر
ہر سیاستدان بہت ہی منجا ہوا سیاستدان ہے. زرداری صاحب نے جو موو کیا ہے بہت بہترین موو کیا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت موجودہ پوزیشن میں پاور ان کے ہاتھ میں ہے, سندھ میں پورا ایک صوبہ ہے, تو ان کو چھیڑنا, ان کو تنگ کرنا یا سیاسی طور پہ پریشرائز کرنا اب آسان نہیں ہے. مگر وہ خود چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہو جس کی وجہ سے پھر وہ ایک تحریک چلے. جیل میں جانا سیاستدانوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر اس جیل کے اندر سے رہ کے کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے. بھٹو صاحب بھی جب جیل میں گئے تھے تو کوئی تحریک نہیں چلی, وہ پھانسی پہ چڑھ گئے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مریم نواز نے اپنی موومنٹ بڑی سوچ سمجھداری کے ساتھ انہوں نے کہا ہم نواز شریف کو نہیں لائیں گے, کیونکہ آج بھی اگر آپ کمپیئر کریں نواز شریف کو بھٹو صاحب کے ساتھ, بھٹو صاحب واز اے مور پاورفل پرسن, ایک عوامی لیڈر تھے, مگر تحریک اس وقت نہیں چلی جب وہ قید میں تھے. تو مریم نواز کی جو سٹیپس ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے, زرداری صاحب کے اپنی جگہ صحیح ہے, اور مولانا صاحب یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کے پاس, مولانا صاحب کا رول آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں مولانا صاحب از بیسکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈرائیو ہو, کوئی ایسے کچھ ہنگامہ ہو, شور شرابہ ہو, ایشو ہو جس سے کوئی بہت بڑی کوئی چیز کریٹ ہو. اچھا وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کرے کہ جیسے سندھ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, اس کے اوپر بہت شور شرابہ ہوگا, ایک ہنگامہ ہوگا, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے میں ایڈوانٹیج اٹھاؤں گا. اچھا لیکن اگر یہ سچویشن مولانا صاحب خود ہوتے پیپلز پارٹی کی جگہ, تو پھر کیا وہ یہ فیصلہ کرتے جو آپ پیپلز پارٹی کو اکسا رہے ہیں جس پر؟ نہیں, وہ نہیں کرتے, کوئی بھی سمجھدار پولیٹیشن نہیں کرے گا, بیکاز دیکھیں ہر کوئی ایک چیس پلیئر کی طرح کھیلتا ہے. چیس کا گیم ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ کہاں بچ رہا ہے, کہاں میں نے وزیر کو مروانا ہے, کہاں پیادوں کو چلانا ہے. تو یہاں زرداری صاحب از این ایکسلنٹ چیس پلیئر اینڈ ویری گڈ پولیٹیشین, ہی نوز ہز مووز. دیکھیں ان کو آپ نے کبھی کسی ٹی وی چینل پہ غصے میں نہیں دیکھا ہوگا, ہی از اے ویری کول پرسن. اور جو کول آپریٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو ان کے ایک ایک موومنٹ کا پتہ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اس طرح سے نہیں چل رہے ہوتے ہیں کہ آج کچھ کہہ دیا کل کچھ اور کہہ دیا. جو نئے پولیٹیشنز ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ گھبراہٹ میں آتے ہیں, وہ ایک موو کرنے کے بعد وہ اپنا موو چینج کرتے ہیں. جیسے کہ قائد اعظم کی اگر ہم مثال دیں, قائد اعظم کہتے تھے کہ میں جو بھی موو کرتا ہوں اس پہ اسٹینڈ لے کے اسے صحیح کر دیتا ہوں. یعنی کہ یہ نہیں ہے ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے, بیکاز بیفور ٹیکنگ اے ڈیسیشن, سیاست میں ہو, کاروبار میں ہو, مذہب میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 1,00,000 دفعہ سوچیں پھر اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالیں, کیونکہ اس الفاظ کے معنی ہوتے ہیں, الفاظ انسان کے بندوق کی گولی کی طرح ہوتے ہیں, جو ایک دفعہ بندوق سے نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی. تو ہمارے یہاں اس وقت سیاست بڑی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ملک کے حالات, جو کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو محتاط ہونا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں, جو سیناریو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ پچھلی حکومت ہو یا موجودہ 2.5 سالوں میں کوئی پلاننگ نہیں ہوئی, پالیسی نہیں بنی, جس کی وجہ سے پالیسی جو ہے اس کا فقدان ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایم پی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شاہدہ رحمانی صاحبہ, سن سکتی ہیں آپ ہمیں؟ وعلیکم السلام. جی, تھینک یو فار جوائننگ آس. اس وقت شاہدہ رحمانی صاحبہ ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ کیا پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتیں اس وقت یونائٹڈ دکھائی دے رہی ہیں یا اس وقت مختلف اوپینینز ہیں پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ کل جو پی ڈی ایم کے ڈائلاگس ہوئے اور جو وہاں اجلاس ہوا اس کے اندر 9 جماعتیں جو تھیں وہ ان کا واضح طور پہ اعلامیہ بھی پریزیڈنٹ جو ہیں, جو چیئر کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے بتایا اپنے اعلامیہ میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے استعفوں کے معاملے میں, کیونکہ ہم پہلے بھی شروع سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ میٹنگز ہوئی تھی اس دوران بھی یہ ہوا تھا کہ ہم نے اس کو اپنا لاسٹ آپشن رکھا تھا, اور جب ہماری سی ای سی کا اجلاس ہوا تو باقاعدہ طور پہ سی ای سی کے ممبران نے واضح اکثریت کے ساتھ
اس مطالبے کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم استعفوں کا آپشن بالکل لاسٹ میں رکھیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر جب ہم میدان میں رہیں گے تو مخالفت بھی کر سکیں گے، بات بھی کر سکیں گے، مقابلہ بھی کر سکیں گے، لیکن اگر ہم میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور جس طرح کہ کل صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم بالکل اوپن عمران خان کو میدان نہیں دینا چاہتے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لاسٹ نومبر سے لے کے ابھی تک جب سے پی ڈی ایم کا ایک مطالبہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور دیگر جماعتوں کا، تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی ریزائن کر دیں، لیکن اگر ہم ریزائن کر دیتے تو جو حکومت کو ہم نے ٹف ٹائم دیا ہے بائی الیکشن میں، سینٹ الیکشن میں، وہ تو نہیں ہو پاتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر ہم رہ کر پارلیمنٹ میں رہ کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں، بجائے اس کے کہ ہم بالکل ہم لانگ مارچ بھی کریں، دھرنے بھی کریں، احتجاج بھی کریں، جو ہمارا جمہوری حق ہے، لیکن استعفیٰ جو ہوتا ہے وہ بالکل لاسٹ آپشن ہوتا ہے۔ ابھی سے ہمیں اس آپشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، جس طرح زرداری صاحب نے کلیئرلی بتا دیا کہ استعفے دینا جو ہے وہ حل نہیں ہے اور وہ نہیں دیں گے، لیکن جو مولانا صاحب ہے وہ بار بار اس پر زور ڈال رہے ہیں، مریم بی بھی ایکچولی اسی پر زور ڈال رہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ تمام تر جماعتیں مل کر آپ لوگ کو پریشرائز کر سکتی ہیں کہ آپ لوگ بھی کمپرومائز کریں؟ دیکھیں پی ڈی ایم میں تمام جماعتیں ہر ایک کی اپنی ایک علیحدہ آئیڈیالوجی ہے، اپنا منشور ہے، اپنے نظریے کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے اور جو اس ملک میں مہنگائی کا سونامی تباہی کے طرح مسلط ہوا ہے، جو ٹیکسز کی بھرمار ہیں، جو معیشت کا برا حال ہے، یہ اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا وجود میں آنا، اور اس کے بعد اس وقت جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کی سپریمیسی کے لیے جو جدوجہد ہے، اس میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سب سے زیادہ طویل ایک ہسٹری ہے سیاسی، اور ہم نے 50 سال سے زائد عرصہ پیپلز پارٹی کے وجود کو ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جمہوری جدوجہد میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تجربات ہیں، جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جناب فرسٹ وزیر اعظم جو ہمارے جنہوں نے آئین دیا اس ملک کو، پارلیمنٹ دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سیاسی قتل، اس کے بعد جو ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، ہمارے سینکڑوں ورکرز کو پھانسیوں پہ، ہزاروں ورکرز کو کوڑے پابند سلاسل کیا، لیکن یہ جمہوری جدوجہد ہے۔ اور اب جو یہ جمہوریت کا تسلسل ہے، آپ کو یاد ہوگا 2008 کے انتخابات میں بھی جب بی بی شہید کا مرڈر ہوا، شہید ہوئی 2007 میں، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ کی سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا۔ رحمانی صاحبہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ آج کل بڑے ہی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایک نیا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ملک کو گٹر میں لے کے جا رہی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں آج دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں کا یہ بھی سٹیٹمنٹ ساتھ میں چل رہا تھا کہ میرا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اس میں کہاں تک صداقت ہے کہاں، لیکن یہ کہ ہے ملک کو تباہی کے دہانے پر تو دھکیل دیا گیا۔ لیکن شاہدہ صاحبہ، دو ملک کے جو پلرز ہیں، جو جوڈیشری ہے اور پارلیمنٹ ہے، یہ تو دو مختلف ستون ہیں، کوئی ایک بھی اگر کسی کے ڈومین میں انٹرفیئر کرتا ہے وہیں پر تو خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں ہمارے ملک کے تمام تر ستون اپنی پریمیسز، اپنی جوریسڈکشن میں رہ کے کام نہیں کر سکتے؟ ہم نے آج تک یہ سیکھا ہی نہیں۔ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد رہی، جو ہم نے آئینی ادارے بنائے، پارلیمنٹ بنائے، سینٹ بنایا، پروونشل اسمبلیز، یہ تمام چیزیں جو تشکیل دی گئیں وہ 73 کے آئین کے مطابق دی گئیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو جدوجہد رہی وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے رہی، اداروں کو اپنے اپنے حدود میں کام کرنے کے لیے رہی، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے۔ اگر جس دن یہ ختم ہو جاتا اور ہر ادارے آزادانہ طریقے سے اگر اپنا کام کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ہمیں کسی بھی قسم کے مسائل پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شاہدہ صاحبہ اسٹوڈیو میں آؤں گی، ندیم باقی مولوی صاحب کی جانب تجزیہ کار ہیں، ان سے جاننا چاہوں گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر، ود ڈیو ریسپیکٹ آف کورٹس اینڈ جسٹس صاحب ایز ویل، لیکن یہ اتنے زیادہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس یہ ابھی نہیں دیے، انہوں نے بیک ٹو بیک دے رہے ہیں، اور ایسا کلیئرلی دکھائی دیتا ہے کہ حکومت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کو کہنا ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی جو یہ اسٹیٹمنٹ آیا
آیا ہے یہ جوڈیشری, کیونکہ ان کا سٹیٹمنٹ کوئی بھی اگر ہم سنتے ہیں تو وہ جوڈیشری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک الگ پلر ہے پارلیمنٹ, ایک الگ پلر ہے ملک میں تمام تر جو ستون ہیں ان کو اپنی ہی جورسڈکشن میں رہ کے کام کرنا ہے. یہاں پہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے, ایک آرڈر دے دیتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ ایگزیکیوشن تو میں نے اس لیے کروائی کیونکہ آرڈر اس نے دیا, اگلا کہتا ہے میں نے تو آرڈر دیا ہی نہیں, ایگزیکٹو باڈی تو وہ ہے. یہ ملک آخر کیسے چلے گا؟ دیکھیں اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صاحب کے کئی چیف جسٹسوں نے 100 موٹو نوٹسز لیے. اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ آپ کا کام نہیں ہے, اب تو ہر بات پہ 100 موٹو نوٹس. تو اس زمانے میں جج صاحبان نے کہا تھا کہ اگر ادارے اپنا کام کریں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تو ہمیں ضرورت نہیں ایسے کوئی بھی اقدامات اٹھانے کی. آپ کو یاد ہوگا موبائل پہ ٹیکسز لگتے تھے جو کہ آپ کے کورٹس نے منع کر دیے کہ آپ اس کے اوپر ٹیکسز نہ لگائیں. تو وہ اس زمانے میں بھی جو چیف جسٹس صاحب تھے اور مختلف جج صاحبان جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی بیٹھے انصاف کرنے کے لیے, پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے اگر عوام پہ مشکلات آ رہی ہو, عوام کے ساتھ انصاف نہ ہو رہا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے. تو اب اس سیناریو کو انہوں نے بڑی اچھی طرح واضح کیا توڑ مڑوڑ کے اگر آپ کوئی بھی شخص پیش کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جب ایک جج کے عہدے پہ بیٹھتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جج جو ہوتا ہے وہ سب سے سپر پاور ہوتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جسٹس, اسلام میں بھی ہم کہتے ہیں قاضی کے پاس پیش کیا جائے. تو وہاں پہ یا تو دو چیزیں ہیں, یا جب ایک دفعہ آپ نے صادق اور امین مان کے کسی کو جج کے عہدے پہ رکھ دیا ہے تو پھر اب آپ اس کی سٹیٹمنٹس کو سمجھیں اور اس کے نظریے سے دیکھنا شروع کریں. میں اکثر کہتا ہوں نظر سے نہیں نظریے سے دیکھیں. ہم اکثر عوام یا عام لوگ ہم نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس شخص کے نظریے سے دیکھیں. تو اب سیاسی لوگ جو ہے وہ سیاسی نظریہ رکھتے ہیں, بیوروکریٹس بیوروکریسی کے حساب سے نظریہ رکھتے ہیں, اور عام عوام پریشان ہوتی ہے کہ ہم کس کے نظریے کو سمجھیں. تو یہاں پہ اگر ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں, بہت سی ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو کہ عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے جوڈیشری سے, پولیٹیشین سے. ہم کیوں ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی آواز حکومت تک پہنچا سکیں, ان لوگوں تک پہنچا سکیں جن کے پاس اختیارات ہیں. ٹھیک ہے, کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں اوور آل جو سنیریو ہے پی ڈی ایم کا, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی بات کی, زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی بات کی, اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آن اینڈ آف پریڈکشنز دیتے رہتے ہیں اپنی پالیٹکس میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہوگا, تو وہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کہ جتنے بھی تجزیے ہوتے ہیں بڑے مزیدار چٹپٹے والے, جیسے مسالے دار جسے کہتے ہیں نا, بٹ the reality is کہ دیکھیں ہر آدمی اپنا گیم کھیل رہا ہوتا ہے. ان کے شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ اس وقت موجودہ پوزیشن میں یہ کام کر رہی ہے, وہ بھی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہے شیخ رشید. زرداری کے بعد اگر کوئی تیز و ترار اور بہترین قسم کا سیاستدان ہے, جو چیس پلیئر جنہیں میں کہتا ہوں, وہ ہے شیخ رشید. اس بیان سے وہ ان میں جذبات پیدا کر رہے ہیں. مولانا کو ایک آگ جلانے والی بات ہوتی ہے نا, اس کو غصہ دلانا, یہاں پہ مریم کو, ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے جب آپس میں نفرتیں پیدا کرنا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں ظاہر ہے شیخ رشید is playing his game very well. وہ جو اپنا کارڈ بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, میں تو ٹی وی میں آ کے کہا تھا. اب کیا ہے, مولانا میں ایک ہائیک کریٹ ہو رہی ہے. وہ جتنی کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول, یہ انگریز سے کہا گیا تھا, تاریخ اٹھائے تو سیاست سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے کہ جی مریم کا زرداری سے جھگڑا ہو جائے, زرداری کا مولانا سے ہو جائے, یہ سب ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, اپوزیشن بہت ہی ویک ہو جائے گی. اور یہ بڑے سکسیسفلی کر لیا ہے اس وقت موجودہ سیناریو میں. انہوں نے بڑے سکسیسفل وے میں پی ٹی آئی نے شیخ رشید کی سٹیٹمنٹس لے لیں, اور بہت سی اور وقت اور حالات کو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن نے بھی نہیں سمجھا. اگر وہ یونائٹڈ ہو کہ یہی فیصلے بے شک رکھتے, مگر منظر عام پہ آنے سے پہلے اگر بند کمرے میں یہ تینوں پارٹیاں انہی چیزوں کو
26 مارچ کو کیا لانگ مارچ ہو پائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پوزیشن میں اس وقت نہیں ہو پائے گا. اچھا. اور اگر ہوا بھی تو وہ امپیکٹ نہیں دے پائے گا. یعنی کہ وہ رکھیں گے، اس لیے رکھیں گے کہ کہتے ہیں نا کہ آتش کو جمع رکھنے کے لیے، یعنی کہ وہ آگ جو ہے وہ رہنے دینے، کیونکہ یہ ایک تحریک کو بنانے میں اب وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے کہ زرداری صاحب نے کہا، نواز شریف نے کہا، یہ سب انٹر ہوں گے، استعفے بھی آ جائیں گے، نواز شریف بھی آ جائے گا، پر جب وہ اتنی ہائیک کریٹ ہوگی کہ ملک کے حالات تباہ و بربادی کی طرف آگے ہوں گے نا، اس ٹائم پہ ہیرو انٹر لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر فلموں میں بھی ہیرو کس وقت آتا ہے؟ جب تباہی ہو رہی ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو، اور اس وقت بالکل کلائمیکس پہ ہے. تو مولانا صاحب چاہ رہے تھے کہ کلائمیکس فوراً آ جائے. یہ دو بڑے سیاستدان جو ہے منجے میں، نواز شریف صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کلائمیکس آیا نہیں ہے. تو اب وہ مولانا کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے ایشوز پہ چلتے رہیں گے. حالات اگر برے ہوتے جائیں گے تو پھر یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس وقت عمران خان صاحب کے لیے دیکھیں موجودہ پوزیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ملکی معاشی حالات کو بہتر کرے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز کے ٹائم انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی. آج انہوں نے یہ کیا کیا کہ جی 3 مہینے کے لیے آپ گیس کی بلوں میں مزید اور نہیں بڑھائیں گے. تو یہ سب چیزیں وہ بھی جانتے ہیں، اور پھر وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عوام کو محنت کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں تو عوام محنت کر لے گی، ان کے ساتھ بھی چلے گی، مگر ان کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے ویل پلانڈ لوگ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آج جو ہے آپ نے پلاننگ کر لی اس کی رمضان کی، پھر اس کے بعد بجٹ کو بھول گئے، بجٹ کی پلاننگ کر لی تو عوام کو بھول گئے، عوام کو دیکھا تو IMF کو بھول گئے. کیونکہ حکومت چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنی کہ عوام سمجھ رہی ہوتی ہے. کیونکہ ایک جانب انہوں نے IMF کو بھی دیکھنا ہے، دوسری جانب یہ جو شرعی سود جو 12% دیا جا رہا ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان میں، دنیا میں کہیں 12% نہیں دے رہے. تو جب ظاہر ہے جب ساری دنیا کہہ رہی ہے 12%، تو ایک ہجوم آ رہا ہے، پیسے آئے جا رہے ہیں، بہت خوشحالی ہو رہی ہے، ریزروز بڑھ رہا ہے، روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. پر کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ 12% دینے کے لیے ہمیں 20% تو کمانا پڑے گا، اور اگر 20% نہ کمائے تو یہ 12% کہاں سے کمائے گی؟ یہ کووڈ-19 کا سلسلہ دنیا بھر میں ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ویکسین ابھی تک ناقص ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ویکسین کے نتائج برے آ رہے ہیں. تو مختلف ایشوز ہیں دنیا بھر کے اندر. اکنامک ایک سائیکل کے اوپر ایک بڑی کرائسس آ رہی ہے، اور موجودہ پوزیشن میں حکومت کے لیے کام کرنا آسان نہیں. اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے، بڑے پولیٹیشین میں بڑا اچھا ان کو سمجھتا، انہوں نے کہا تھا نا جی حکومت کے اس بار جب ہم ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے زندگیاں آسان ہوتی ہے. بٹ موجودہ پوزیشن میں اب ایک ایک پالیسی، مانیٹری پالیسی لے لیں، فائنانس منسٹر کون بنے گا، اس فائنانس منسٹر کی پالیسیز کیا ہوگی، اکنامک پلان کیا ہوگا، کیا اکنامک ماڈل بنایا جائے گا، کیا عوام کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا. ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب کی جو سب سے مسئلہ ہے وہ ان کی اپنی ٹیم میں ہر شخص اپنی مفادات دیکھتا ہے کہ مجھے کب منسٹری ملے گی، مجھے کب سینٹ کا یہ ملے گا. ابھی آپ نے دیہاتی میں دیکھا، انہوں نے کہا جی میں تو بہت وفادار تھا، اور عمران خان صاحب نے ہاں یہ صاحب بہت وفادار ہے، بہت پرانے، اس لیے اس کو سینٹ پہ دے دیا جائے. یعنی کہ وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میرے حساب سے اب عمران خان صاحب کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ جی یہ میرا پرانا پارٹی ممبر ہے، پرانا ورکر ہے، اس کو یہ کرسی دے دوں، ادھر سے اٹھا کے یہ منسٹری دے دوں ادھر. So we should be now well planned if we want to win the race. ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ مولانا صاحب اور پی ایم ایل این استعفوں کی بات کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی بھی بات کر رہے ہیں. لانگ مارچ پر تو آپ لوگ اگریڈ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن استعفوں کی آپ لوگوں نے کلیئرلی بات کر دی ہے کہ نہیں دیں گے. تو اگلا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کا؟ کیا آپ لوگ لانگ مارچ کو کب تک کنٹینیوڈ رکھیں گے، اور کیا یہ مطلب اس کا تمام تر کیا اسکیجول ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے سی ای سی کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً 1-2 دن میں کال کر لیا جائے گا، اور جیسے ہی سی ای سی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایجنڈا رکھا جائے گا کہ اب ہمارا نیکسٹ راہ عمل کیا ہوگا. اس میں رائے لی جائے گی کہ کیا ہمیں ریزگنیشن دینا ہے، نہیں دینا، اگر نہیں دینا تو ہمیں کیسے چلنا ہے. کیونکہ یہ تحریک تو چلے گی، حکومت کی جو ناقص کارکردگی ہے
جو نااہلی ہے اس کے خلاف جو ہمارا ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اس کو تو نہیں توڑنا, اس کو تو لے کے چلنا ہے. لیکن آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ میں سمجھتی ہوں سی ای سی کے اجلاس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں فرد واحد فیصلہ نہیں کرتے. آپ کہہ رہی ہیں اس کے لیے ابھی سی ای سی کے اجلاس کا ویٹ کرنا ہے, اس کے بعد جو فیوچر اسٹریٹجی ہے تب وہ کلیئر ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ حکومت کے اوپر پریشر کریٹ کر پائیں گے یا نہیں, کیونکہ پچھلے کئی ماہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ پریشر کریٹ نہیں ہوا حکومت پر؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں, حکومت پر پریشر کریٹ ہوا جب ضمنی انتخابات ہوئے اور جب ہمارے پہ در پہ کامیاب جلسے ہوئے, اور اس کے بعد ضمنی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی. اسی طرح سینٹ الیکشن میں جو نیشنل اسمبلی میں ہوا وہ بہت بڑا اپسیٹ بھی تھا, اور وہ حکومت کو ہم نے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے. اب چاہے آپ حکومتی وسائل کو, ریاست کو کے تمام تر وسائل کو برے کار لاتے ہوئے گن پوائنٹ پر اگر آپ عدم اعتماد کا جو خود ہی آپ پیش کر کے خود ہی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں. حکومت شکست کھا چکی اور حکومت کی بوکھلاہٹ اور پرائم منسٹر آپ شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے لیے اپسیٹ ہوا. اگر ہم دیکھیں ایک سیٹ میں سینٹ انتخابات میں ایک سیٹ میں تو واقعی اپسیٹ ہوا جو کہ گیلانی صاحب کی تھی, لیکن پھر دوبارہ سے ایک بہت بڑا اپسیٹ پی ڈی ایم کے لیے بھی ہم نے دیکھا, جہاں پر چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں جو پی ڈی ایم کے تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا. تو یہاں پہ تو پھر بازی جو ہے الٹی ہو گئی دوبارہ سے, جدھر یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے لیے ایک سیٹ کے حوالے سے بہت بڑا اپسیٹ ہے, تو وہ جب چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے تو وہ تو بالکل ہی نارمل ہو گئی سچویشن. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پی ڈی ایم کی اور حکومت کا مقابلہ تھا, اور حکومت کو جو شکست دی اصل حکومت کو اسی دن ہمارا آ چکے تھے, اور پھر اس کے بعد ریاستی وسائل کو, ایجنسیز کو, اداروں کو درمیان میں لا کر اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا, یا جس طرح سینٹ کے اندر دھاندلی, بدترین دھاندلی کی گئی کہ 7 ووٹوں کو جو ہے کینسل کیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا, 10 ووٹس کا ڈفرنس آیا. کیا اگر پہلی بار غلطی ہوئی تھی دوسری بار بھی وہی غلطی ہو گئی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے, آپ کو میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ دیکھیں پی ڈی ایم اس وقت بھی وہ دھاندلی کے ذریعے, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے, اپوزیشن کے انڈر میں کوئی ادارے نہیں ہوتے, اپوزیشن جو ہے آپ کو 50-50 کروڑ روپے کے فنڈ کی لالچ نہیں دے سکتی, آپ کو جس طریقے سے کھلے عام پیسے پرائم منسٹر نے چلائے وہ نہیں چلا سکتی. تو آپ نے ان لوگوں کو جو اپوزیشن کے تھے, ایک طرف آپ کہتے ہیں ضمیر جاگا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آڈیو اور ویڈیوز بھی تو لیک ہوئی ہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اس میں کہیں پر بھی یہ کرپشن یا اس میں کوئی خرید و فروخت کی بات نہیں ہو رہی. تو حکومت نے خود ٹریپ کرنے کی پرائم منسٹر کی طرف سے فرمائش کی گئی, اور ان کے ایم این ایز نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی, جس کو ایکسپٹ بھی کیا. تو میں تو سمجھتی ہوں بالکل اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ذمہ داران کون ہے وہ تو کلیئر ہے نا, وہ علی گیلانی صاحب, انہوں نے تو ایڈمٹ بھی کر لیا کہ ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی, اس پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی وہ ان کی ویڈیو ہے, وہ مل رہے تھے. پھر اس کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ ان کی آڈیو کلپ سامنے آئی. عمران نیشنل اسمبلی اور عمران خان صاحب خود ملوث ہیں, جس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں. تو کریں, جب وہ الیکشن کمیشن میں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں پیسے چلیں, تو جب نام مانگے گئے کیوں نہیں حکومت نام پیش کر رہی ہے؟ لیکن وہ ریفرنس تو چل رہا ہے نا الیکشن کمیشن میں, جو ممبرز تھے ان کے بیانات بھی قلم بند ہوئے ہیں. حکومت کو ہر جگہ منہ کی کھانی پڑی. جب وہ گیلانی صاحب کی بیٹے کے لیے, گیلانی صاحب کے لیے, نااہلی کے لیے گئے, وہاں بھی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی. اسی طرح جب اس ریفرنس کو لے کے گئے وہاں پر بھی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی, اور الیکشن کمیشن میں جب انہوں نے جا کے پیش کیا تو الیکشن کمیشن نے جب نام مانگے تو حکومت نام پیش کرنے سے کیوں کترا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے. ندیم باقی مولوی صاحب, اگر ہم سچویشن دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے 2.5 سال سے پہلے اپوزیشن چیختی رہتی تھی, اور اب اپوزیشن بالکل ریلیکس دکھائی دیتی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری اب جو ہے حکومت جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہہ رہی ہے, جس طرح ڈسکا کے الیکشنز ہوئے, اور پھر ہم نے سینٹ میں بھی جو پورا چیف الیکشن کمشنر آفیسر کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا اپیرنٹلی کہ کس طریقے سے وہ حکومت کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ رہا. تو
دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور ناخوش ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ, اتنی زیادہ ریلیکس کیسے ہو سکتی ہے اپوزیشن ای سی پی کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو اپوزیشن جن حلقوں میں جیت رہی ہے ان کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے حفیظ شیخ صاحب ہے. حفیظ شیخ صاحب جتوا رہے ہیں. وہ کیسے ہیں کہ دیکھیں, عمران خان صاحب پہ ابھی بھی لوگ بھروسہ کرتے ہیں, پر جو پالیسیز بن رہی ہے, معاشی پالیسیز, ابھی تک 2.5 سالوں میں جتنی مہنگائی آئی, ہم فائنانس منسٹر کو طرف دیکھتے ہیں. اس کے بعد عوام یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے باوجود عمران خان صاحب اسی شخص کو لے کے آتے ہیں, تو کیا ہوتی ہے کہ اب عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اپوزیشن کا کام اب جو ہے وہ میرے خیال سے حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی کہ مہنگائی, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کو روکو کسی بھی طرح سے, مگر ان کے اپنے لوگ جو ہیں ایسے پالیسیز بناتے ہیں اور پھر وہاں پہ جیسے کہ میں نے کہا نا, پارٹی قیادت میں جب جاتے ہیں کہتے ہیں سر ہم تو آپ کے وفادار ہیں, ہم لانگ ٹرم میں ہم آپ کو دیکھیں ایسے کر دیں گے. پھر اس کے بعد ٹیکنیکلی گھمانا بڑا آسان ہوتا ہے. ایک اکانومسٹ کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے ایک پکچر کے 2 رخ دکھانا. تو ایک رخ دکھایا جا رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ جو حقیقت ہوتا ہے وہ عوام کو نظر آنے لگتا ہے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر موجودہ, میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کی جو فائنانس منسٹری ہے اگر اچھے اقدامات کرتے ہیں تو پھر واپس گیم عمران خان صاحب کی طرف جا سکتا ہے. مگر اگر اسی طرح سیناریوز رہیں تو پھر یہ جیتتا ہوا کھیل عمران خان صاحب خود ہار کے اپوزیشن کے حوالے کر دیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی جیت ہوگی. جبھی زرداری صاحب ویٹ اینڈ واچ پر ہے, مریم صاحبہ ویٹ اینڈ واچ پر ہے, اور یہ تحریک کو ساتھ ساتھ لے چل رہے ہیں تاکہ جیسے ہی موقع ملے گا یہ تحریک چنگاری سے ایک بم کی طرح پھٹے گی. اب کیا بم کی طرح پھٹے گی؟ دیکھیں, بم کی طرح اس لیے پھٹے گی جتنی مہنگائی ہوگی, جتنی پریشانی ہوگی, جتنی بے روزگاریاں ہوگی, انفارچونیٹلی ہوتی جائے گی, کیونکہ جو بربادیاں ہو چکی ہیں اس کو تو سیٹل ہونے میں بھی وقت چاہیے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. کہتے ہیں اتنے دیوار سے نہ لگاؤ کہ پھر انسان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا. آپشن بھی تو نہیں دکھائی دے رہا نا. آپشن آپ کے پاس عوام نکلے گی پھر اور اس عوام کو, عوام بھی اب نکلے گی جب اتنے سال سے عوام کو چونا لگ رہا تھا اور عوام کو یہ بھی ریلائز نہیں ہو رہا تھا کہ اس ہر سال کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے اگلے سالوں کے اوپر. امید المینا کہ اب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, اب بہتر ہوگا, اب بہتر ہوگا. اسی امید کے ساتھ آج بھی عوام بیٹھی آ گیا ہے. ندیم باقی مولوی صاحب, پروگرام میں بہت بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے. آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کہ انفلیشن انفارچونیٹلی بڑھتا جا رہا ہے, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, فائنینشیل کرائسس میں بھی ہمارا ملک ہمیشہ سے رہتا ہے, لیکن کووڈ-19 میں ہر ملک کے لیے جو ہے پروگریسو سٹیٹس کے لیے بھی اپنے ملک کو چلانا مشکل تھا. پاکستان تحریک انصاف کی پہلی حکومت اور پھر اتنا بڑا چیلنج, دعا کرتے ہیں ملک کے حالات بہتر ہو سکیں, جو رفٹ ہے اپوزیشن اور حکومت میں یہ بھی کم ہو جائے, ایک ہیلدی اپوزیشن ہم بھی پاکستان میں دیکھ سکیں جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتی ہے. صرف اپنے مفادات کے لیے اپوزیشن کو ہم نہ دیکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.